بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن شجاعت بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سے آپ کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے اور میرے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے چینل کے ایک سپورٹر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی سپورٹ کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس چینل کو جو لوگ اپنی سپورٹ دیتے ہیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا اس کے ایکوپمنٹ ہمیں فراہم کر کے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے سپورٹر ایسے ہیں جو کہ کاؤنسلنگ سیشن اپنی طرف سے بک کر کے کسی فیملی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، اسپانسر کر دیتے ہیں ایک کاؤنسلنگ سیشن کو۔ وہ بھی سلسلہ ہمارے چینل پر جاری ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس چینل کو سپورٹ کر کے۔ شجاعت بھائی لمرا کیٹرنگ کے نام سے ایک بڑی کیٹرنگ ہاؤس چلاتے ہیں شکاگو امریکہ میں۔ انہوں نے ایک سوال کیا، شجو بھائی کے نام سے وہ مشہور ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا اور بہت ہی جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے لیے تحفے تحائف بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار ایک مرتبہ کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یہ عمل کرتا ہے غفرت خطایاہ وَلَوْ كَانَ مِثْلُ الزَّبْدِ الْبَحْرِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کے چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اسے اختیار کیجئے۔ بہرحال ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم 33 مرتبہ عام طور پر ہوتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طریقے سے 33 مرتبہ کرتے ہیں، پھر الحمدللہ 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 الحمدللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ان 33 مرتبہ کرنے کے بجائے ہم ایک ہی مرتبہ میں 33 مرتبہ پورا کر لیں؟ مثال کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دوسری مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر بار آپ اپنی تسبیحات کو بجائے ایک ایک کریں اس کو یک مشت پڑھ دیں۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ دوبارہ سے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کی بجائے الگ الگ جیسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، ہم ایک ہی مشت پڑھ دیں۔ ایک ہی مشت کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ عام طور پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے خیال سے اب کلیئر ہوا ہے۔ تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا صرف ایک ہی طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، انہوں نے یہی سوال کیا ہے اور اس کا جواب شیخ محترم کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر فی وقت واحد دون افراد کل واحدہ منہما، دون افراد کل واحد منہما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں الگ الگ نہیں پڑھتے بلکہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ هو مخير يشقى سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا، هذا يكررها 33 مرة بعد كل صلاة، وإن شاء كل واحدة کل واحدہ واحدہ۔ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ اس میں اختیار ہے، اس میں آسانی ہے، آپ ایک ایک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یک مشت بھی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یہ 2 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ سبحان اللہ 33 والحمد للہ 33 واللہ اکبر 33، سبحان اللہ 33 33 مرتبہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ 33 33 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر
یہ بھی یکمشت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ كله جائز. کل جائز، تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے جو صبح و شام کے اذکار ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا، آپ انہیں بھی پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، تو یہ ایک طریقہ ہے. یا اسی طریقے سے آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیجئے قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے. یہ دونوں طریقے جائز ہیں. ولكن جمعها أسهل وأيسر. ولیکن جمعها اسهل و ایسر، تو یہاں شیخ عبدالعزیز ایسر، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جمع کر کے پڑھنے میں آدمی کے یاد کرنے میں آسانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طریقے سے جیسے کہ ہمارے یہاں رائج ہے. جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرة، جمعها أيسر، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله. ہاں شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ الجمع ایسر، تو یہ شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں، جیسے شجاعت بھائی آپ پوچھ رہے تھے نا، تو ایک ہی مرتبہ میں پڑھنا آسان ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو یہ میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی. بہت آسانیاں ہیں دین میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس چینل کا حصہ آپ بنیں، چینل کو سپورٹ کریں، اور ہمیں وقتاً فوقتاً کبھی وہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں نا جو چینل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ان ڈیوائسز کی ضرورت رہتی ہے. آپ چاہیں تو ہمیں اپنی طرف سے وہ ڈیوائسز، کیمرہ ہے، مائک ہے، اور جو بھی اشیاء ہیں. بعض مرتبہ آپ گھڑگھڑاہٹ دیکھتے ہیں میرے فون کی، یہ جو میرے ٹائی پر لگا ہوا ہے نا آج، تو اس مائک کو حالانکہ بہت خوبصورت بہت قیمتی مائک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی مرتبہ خلل پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ڈیوائس ہیں ہمیں بھائی عبدالرزاق نے تحفے میں دی تھی، کینیڈا سے بھیجی تھی یہ انہوں نے. آپ بھی اگر چاہیں تو ہمیں اپنے تحفے بھیج کر اس چینل کے مشن کا، دعوتی مشن کا حصہ بن سکتے ہیں. شکریہ آپ کا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان